افسانے کا عنوان ہے صرف اپنی کمی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ رفیق حسین بڑبڑایا اور ایک بار پھر کمرے میں موجود افراد کی گنتی میں مصروف ہو گیا۔ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ عمل وہ کتنی ہی بار دہرا چکا تھا، لیکن وہاں موجود افراد کی اصل تعداد اس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی، یقیناً اس سے کوئی شدید غلطی سرزد ہو رہی تھی۔ شام کے وقت جب وہ ایک اہم ادبی تنظیم کی ماہانہ تنقیدی نشست میں شرکت کی غرض سے اس مخصوص اجلاس کے میزبان کے گھر پہنچا تو کال بیل کے جواب میں ایک نوعمر لڑکے نے اس تیزی سے دروازے کے پٹ وا کیے کہ وہ لمحہ بھر کو لرز سا گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا انتظار بڑی شدت سے کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک احساس تفاخر سے اس کی بھویں تن گئیں، پھر اس نے چہرے پر ایک مصنوعی تبسم کا جال پھیلاتے ہوئے میزبان سے متعلق دریافت کیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے خود پر ایک بھوس بھری بلی کا گمان گزرا جب دروازے پر موجود لڑکے نے اس کی تنی ہوئی بھووں اور چہرے پر پوتی گئی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد اسپاٹ لہجے میں اسے اندر آنے کے لیے کہا اور دائیں ہاتھ سے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں دیگر مدعوین پہلے ہی سے موجود تھے۔ کمرے کی دہلیز پر ٹھٹکتے ہوئے اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ حاضرین مجلس گفتگو میں اس قدر منہمک تھے کہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کوئی پیشوائی کے لیے نہ اٹھا، بلکہ کسی نے توجہ ہی نہ کی۔ اس روکھے پن پر قدرے پریشان ہوتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کی عین مخالف سمت میں رکھی ایک کرسی میں سمٹ سا گیا۔ اس کی انتخاب کی ہوئی نشست درمیان سے پچکی ہوئی اور بے آرام تھی۔ رفیق حسین نے خود کو اس کرسی میں ٹھونسا ہوا محسوس کیا۔ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی بے چینی اور اضطراب کی کیفیات میں شامل ہوتی ہوئی بے آرامی نے مزید بگاڑ پیدا کیا۔ کبھی وہ اپنے پاؤں فرش پر صحیح طور پر ٹکانے کے لیے آگے کو سرکتا اور جب کمر اینٹنے لگتی تو کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگانے کی کوشش میں اس کا جسم کمان کی طرح دوہرا ہونے لگتا۔ کبھی کرسی کے دائیں بازو کا سہارا لیتا تو کبھی بائیں بازو کا۔ اسے یقین تھا کہ لوگ دل ہی دل میں اس کی حالت زار پر ہنس رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ دبی ہنسی بلند آہنگ قہقہوں کی صورت میں پھٹ پڑے گی۔ تب شاید اس پر آوازیں کسے جائیں اور ممکن ہے نوبت مار پیٹ تک پہنچ جائے۔ یکلخت ایک خوف زدہ خرگوش کی سی ساکت نظروں سے اس نے کمرے میں موجود افراد کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اداس، زردرو، خاموش، بے چین، متوحش اور سپاٹ چہرے۔ رفیق حسین کے وجود سے قطعی لا علم اور بیگانہ، ادب کے بنیادی مسائل، زندگی کی گہری بصیرت، شعور کی زندہ اور برقی لہروں اور تخلیقی شعور سے متعلق محو سخن تھے، اور کمرہ نیم فہم الفاظ کی بھن بھناہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی اس کجادائی پر رفیق حسین دل محسوس کر رہ گیا اور پہلے کسی تیزی سے اپنے جھولنے میں ہاتھ پیر مارنے لگا۔ رفیق حسین پیشے کے اعتبار سے معلم تھا اور ایک مقامی کالج میں اردو ادب کی تدریس پر مامور۔ مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھنے لکھانے کے جز وقتی کام میں تو وہ ایک عرصے سے مشغول تھا، لیکن ایک اہم ادبی اجلاس میں باقاعدہ شریک ہونے کا شرف اسے پہلی مرتبہ حاصل ہو رہا تھا۔ چند روز پہلے جب منتظم مجلس نے رفیق حسین کو اردو ادب کی روز افزوں تنزلی کے محرکات پر مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو کرتے ہوئے اصرار کیا کہ یوں سے شہر کے چند منتخب بالیاقت اور شائستہ اصحاب سے تعارف حاصل کرنے کا فخر حاصل ہو سکتا ہے، تو اس نے جی ہی جی میں خود کو بے حد اہم تصور کیا۔ پھر رفیق حسین نے انکساری کا تڑکا لگے ایک بناوٹی انداز میں پس و پیش سے کام لیتے ہوئے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا، اگرچہ اسے منتظم مجلس کے آخری فقرے پر شدید اعتراض تھا جو اس کے فخر حاصل ہونے سے متعلق تھا۔ اور اب وہ وہاں موجود تھا، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آزردگی اور مایوسی کی ایک اداس کیفیت اسے گھیرے ہوئے تھی۔ شاید تنہائی اور بے یاری کے یہی لمحات تھے جب خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے حاضرین محفل کی گنتی شروع کی اور یہ تمام گڑبڑ اس پر منکشف ہوئی۔ جلسہ گاہ میں کرسیاں ایک دائرے کی شکل میں لگائی گئی تھیں۔ اس نے اپنے مد مقابل
قدرے دائیں ہاتھ رکھی ایک کرسی کو مرکز مان کر افراد کو گننا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ دائیں قوس میں 11 افراد ہیں اور بائیں قوس میں 9، یہ کل ملا کر 20 ہوئے، اور اگر وہ خود کو بھی شامل کرے تو گویا 21 اصحاب اس کمرے میں موجود تھے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خود کو شامل کرتے ہوئے مسلسل 3 بار تمام افراد کی گنتی بڑی احتیاط سے کی، اور ہر بار کل اصحاب کی تعداد 20 ہی رہی۔ سٹپٹائے ہوئے رفیق حسین نے مختلف زاویوں سے مرکز بدل بدل کر گنتی کا یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا، خود کو علیحدہ کرتے ہوئے پھر شامل کرتے ہوئے، لیکن نتیجہ ہر بار وہی رہا، گویا وہ سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تھا، اور اس سے پہلے اور اس سے بھی پہلے یقیناً میں تھا، مگر اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ منہ ہی منہ میں بدبدایا۔ ادبی نشست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ شہر کے ایک جانے مانے نقاد بڑے دقیق مگر غیر تنقیدی انداز میں تنقید ہی کے حوالے سے لکھی گئی ایک نئی کتاب کے اسلوب نگارش کو بے ڈھنگا اور اس میں اٹھائے گئے نکات کو بے معنی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رفیق حسین اس ناقد سے اچھی طرح واقف تھا، جہاں دوسروں کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہوں رفیق حسین اس ناقد سے اچھی طرح واقف تھا، اسے ہر نئی کتاب میں ان مقامات پر قباحتیں ڈھونڈنے میں ایک مسرت حاصل ہوتی تھی جہاں دوسروں کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے موصوف کا پہلا افسانوی مجموعہ بھی منظر عام پر آیا تھا۔ 120 صفحات پر پھیلے ہوئے 15 پوائنٹ اور 20 لائنوں کے حساب سے کمپوز شدہ 10 افسانوں کا یہ مجموعہ، جسے مصنف کے حلقہ احباب میں ایشیا کا بہترین ادب قرار دیا گیا، عوام الناس کی نظر میں مردود ٹھہرا، اور اس سانحے کے بعد انہوں نے محض تنقیدی کتب تصنیف کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ ایک لمحے کے لیے ایک 120 صفحات پر پھیلے ہوئے 15 پوائنٹ اور 20 لائنوں کے حساب سے کمپوز شدہ 10 افسانوں کا یہ مجموعہ، جسے مصنف کے حلقہ احباب میں ایشیا کا بہترین ادب قرار دیا گیا، عوام الناس کی نظر میں مردود ٹھہرا، اور اس سانحے کے بعد انہوں نے محض تنقیدی کتب تصنیف کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ ایک لمحے کے لیے رفیق حسین کا جی چاہا کہ صاحب مضمون کی مزید خرافات سننے سے انکار کر دے، لیکن اس نے خود کو اس حرکت سے باز رکھا۔ بعض اوقات گھر میں، کالج میں یا سڑکوں پر اجنبیوں کے درمیان گھومتے ہوئے اس کا جی چاہتا کہ موقع محل کی پرواہ کیے بغیر کسی پر بھی بغیر وجہ کے اپنا غصہ نکال دے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس کی پہچان تو ایک حلیم الطبع پروفیسر کی تھی، جو اپنی داڑھی کو سرخ رنگتا تھا اور سردیوں میں چست پینٹ کوٹ پر چھوٹی لمبائی کی ٹائی باندھتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی مخصوص اوقات میں اپنی بیوی کو خوب نوچتا کھسوٹتا، حتیٰ کہ بد زبانی اور فحش گفتاری سے بھی باز نہ رہتا۔ غربت کے مختصر لمحات گزر جانے کے بعد ان حرکات کو فراموش کرنے کی کوشش میں کئی دن اپنی بیوی تو کیا، خود سے بھی آنکھیں چراتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انہی لمحات میں اسے اپنے بدن کا ایک مسام اور ہر خلیہ جیسے سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مضمون کا اختتام اور اس پر بحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ حاضرین محفل زور شور سے اس مضمون کے تاریک اور روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے، لیکن رفیق حسین اس کمرے میں موجود افراد کی صحیح تعداد سے متعلق اس نئی اور اچانک پیدا ہو جانے والی پیچیدہ صورتحال کی گتھی کو سلجھانے کی فکر میں کبھی دائیں دیکھتا تو کبھی بائیں۔ تو دوستو، اگر تھوڑی دیر کے لیے رفیق حسین کو اس کے موجودہ فریم میں روک کر اس کے بیان کی تصدیق کر لی جائے کہ تھوڑی دیر پہلے اور اس سے بھی پہلے وہ موجود تھا، تو کیا مذائقہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند فلیش بیکس کی ضرورت ہوگی۔ دن وہی ہے جس کے اختتامی لمحات میں رفیق حسین رکا پڑا ہے۔ عمل ہے صبح 6 بجے کا، مقام ہے نواح شہر میں آباد ایک نئی بستی، اور سیٹ لگا ہوا ہے رفیق حسین کے بیڈ روم کا۔
ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اسپاٹ لائٹ کو گھما کر سیدھا کرو، اب اسے عمودی رخ سے پلنگ کے عین وسط میں مرتکز رہنے دو اور آہستگی سے دروازے کو بند کر دو۔ رفیق حسین کے بیوی بچے گزشتہ کئی روز سے ننہال میں تھے اور وہ بستر پر اوندھا سیدھا لیٹا بھرپور نیند کا مزہ لے رہا تھا۔ تبھی ٹھیک 6 بجے پر سیٹ کیے گئے الارم نے ہاہاکار مچا دی۔ اس نے ایک درد بھری کراہ کے ساتھ پلنگ پر لڑکتے ہوئے دایاں ہاتھ لمبا کیا اور کلاک کو جا لیا۔ الارم کو آف کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر لحاف کو سر تک کھینچتے ہوئے نرم گرم بستر میں دبک گیا۔ اس کے بیوی بچے گھر پر نہیں تھے تو کیا ہوا؟ اس کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے اس کی بہن اور ماں ہی کافی تھے۔ سو دروازہ خوب زور شور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ اس کے دماغ پر جیسے ہتھوڑے سے برسنے لگے۔ اس کا جی چاہا اپنے حلق کی پوری طاقت سے چلا اٹھے، بیڑا غرق ہو تم سب کا، دفان ہو جاؤ یہاں سے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہ تو ہمارے بنیادی سماجی اصولوں کے ہی خلاف ہے۔ اس انداز میں وہ اپنے بیوی بچوں پر تو بگڑ سکتا تھا، لیکن اپنی بہن اور ماں پر ہرگز نہیں۔ چنانچہ بہت شائستہ انداز میں اچھا بھی آ رہا ہوں کہتے ہوئے اس نے لحاف پرے کیا اور کچھ دیر منہ لٹکائے پلنگ کی پٹی پر بیٹھا رہا۔ پھر تمام کپڑے اتار کر وہیں بستر پر ڈھیر کیے اور جسم کے کونوں خدروں کو بے طرح کھجاتے ہوئے غسل خانے میں گھس گیا۔ اپنے بدن کو یوں آزادانہ رگڑنے اور مسلنے کی یہ سہولت بھی اسے کبھی کبھی ہی میسر آتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کالج سے چھٹی کرے اور سارا دن پیر پسارے سوتا رہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ کالج میں اس کے حالات ویسے ہی دگرگوں تھے اور پرنسپل اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس سب کی فکر رفیق حسین سے زیادہ اس کے گھر والوں کو تھی۔ ان کی زندگی کی بیشتر آسائشیں اس کی نوکری اور پارٹ ٹائم ٹیوشن سے جڑی ہوئی تھیں۔ اپنی مندی مندی آنکھوں سے آئینے میں اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے جانچتے پرکھتے ہوئے وہ ایک اکتاہٹ بھری سستی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر اسے تیزی سے گزرتے وقت کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھوں پیروں میں تھوڑی چستی بھر گئی۔ ہر روز کالج سے لیٹ، آئی ہیٹ دس۔ خود کو کوستے ہوئے وہ بیڈ روم سے باہر نکلا تو ناشتہ میز پر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اخبار اپنے سامنے پھیلائے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے متوقع انکار کے خوف سے رفیق حسین کی ہمت نہ پڑی کہ اسے اخبار مانگ لے۔ رفیق، اس کی ماں کچن سے چلائی، جی سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں۔ دیکھو لانڈری والے کے پاس کئی روز سے کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، کم بخت کہیں اپنے استعمال ہی میں نہ لے آئے۔ واپسی پر لیتا آؤں گا۔ اور کچھ کرنے کو تو اور بہت سے کام ہیں، مگر تمہیں فرصت ہی کم ملتی ہے۔ فریج کا دروازہ صحیح طور سے بند نہیں ہو رہا، ٹیلی فون 3 روز سے خراب ہے، پراپرٹی ٹیکس کا نوٹس آیا ہوا ہے، مکان کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ رکا پڑا ہے، اور کچھ کام تو فوری نوعیت کے ہیں۔ بجلی کا بل بھرنے کی کل آخری تاریخ ہے، اور ہاں مرغیوں کو رانی کھیت کے انجیکشن لگوانے ہیں۔ اور تمہاری بیوی کیا سدا کے لیے مائکے جا پڑی ہے؟ رفیق حسین کا ذہن جیسے سن ہو گیا اور وہ ٹھنڈی چائے حلق میں اڈیلتے ہوئے بغیر اخبار دیکھے پورچ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر تک چلی آئی۔ اب انسان اتنا بھی بے حس نہ ہو جائے، میاں کبھی اپنی اپاہج خالہ کا حال احوال پوچھنے ہی چلے جایا کرو۔ اور دیکھو آج مجھے اس کے یہاں جانا ہے، واپسی پر مجھے بھی لے لینا۔ لعنت ہے اس کسی کسائی زندگی میں، اس سب کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ رفیق حسین نے سوچا، لیکن محض بہت بہتر کہتے ہوئے بڑے غصیلے انداز میں موٹر سائیکل پر سوار الٹے پیر مارتا ہوا اسے گھر سے باہر نکالنے لگا۔ اس نے معمول کے مطابق گلی کی نکڑ پر بنے ایک کھوکھے سے سگریٹ کا پیکٹ لیا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک سگریٹ سلگایا۔ پہلے ہی کش سے اسے اندازہ ہو گیا کہ سگریٹ جعلی ہے۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ سی بھر گئی۔ پھر اس نے بڑی بیچارگی سے کھوکھے والے پر نظر ڈالی، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور انتہائی تیز رفتاری سے کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی تیزی سے رفیق حسین نے کالج کے لان اور برآمدے عبور کیے۔ کلاس روم کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنی رفتار میں دھیما پن لاتے ہوئے سانس برابر کی تاکہ اس کے شاگردوں پر یہ ظاہر نہ ہو پائے کہ دیر سے کالج آنے پر وہ شرمندہ یا خوف زدہ ہے، بلکہ ان کے سامنے
خود کو ایک لاپرواہ شخص کے طور پر پیش کرنے میں ایک مزہ سا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا، بلند آوازیں اور قہقہے سرگوشیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ حاضر طلباء پر ڈالی۔ رنگ برنگے جدید ڈیزائن کے لباس زیب تن کیے، کھلی کھلی رنگتوں والے لڑکے اور لڑکیاں، ہر سال نئے نکور۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسے اپنی رگوں میں دوڑنے والی خون کی ٹھنڈک بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی اور اس کا جی چاہتا کسی طور ان کے جسموں کی تابناکی چرا لے۔ کچھ سال پہلے تک اس نے بارہا کوشش کی کہ اپنے اور طلباء کے درمیان بے تکلفی کی ایک فضا پیدا کر سکے، ان کے ساتھ سگریٹ شیئر کرے یا ان کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے کالج کے لمبے دالانوں میں ٹہلتا چلا جائے یا چائے کی میز پر بے تکے موضوعات پر ان سے خوب بحثہ بحثی کرے، لیکن یا تو اس کا حلیہ ہی ایسا تھا یا اس کی شخصیت کی فطری بے رنگی کہ وہ کبھی اپنے اور ان کے درمیان حائل خلیج کو پاٹنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رفیق حسین کا بنیادی مضمون تنقید تھا اور آج اسے اردو ادب میں تنقید کی روایت کے موضوع پر لیکچر دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ذہین آدمی تھا اور تنقید کے حوالے سے اس کے اپنے چند دلچسپ نظریات بھی تھے، لیکن ان کا پرچار اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کا جی تو یہ کہنے کو چاہتا تھا کہ تنقید کبھی انسان کے جذبہ تخلیق کا ذریعہ اظہار نہیں ہو سکتی اور اس کا شمار تخلیق میں یا سماجی علوم میں کرنا شدید حماقت ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اردو تنقید کی بے راہ روی نے جتنا نقصان شاعری کو پہنچایا شاید ہی کسی اور صنف کو پہنچایا ہو، اور اس ضمن میں وہ سب سے زیادہ قصوروار مولانا حالی کو گردانتا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے شاعری کو اپنے دور کے سماجی شعور کے پیمانے پر جانچا۔ اسی طرح منٹو کا افسانہ کھول دو اس کے نزدیک ایک لطیفے سے اخذ شدہ اور ایک اخباری رپورٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور تو اور وہ کرشن چندر کو ایک افسانہ نگار سے زیادہ ایک اچھا خاکہ نویس مانتا تھا۔ لیکن یہ باتیں کلاس میں کہنے سے وہ ہمیشہ باز رہا۔ کئی برس سے ایک سی باتیں دہراتے دہراتے اس کی آواز کمرے میں جیسے گم ہو جاتی اور اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ گویا باز گشت کی طرح اپنے کانوں میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے، کھوکھلے اور بے معنی۔ سو اس دن بھی اپنے شاگردوں کے لیے رفیق حسین کے پاس وہی نصاب تھا، وہی نوٹس اور وہی لیکچر، تقریباً 18 برس پرانا، اور وہ اسی پرانے انداز میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک کھوکھلی اور بے یقینی سے پر آواز میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی ایک اسٹوڈنٹ نے اسے ٹوکا، سر وہ مشہود صاحب نے 11 بجے جنرل اسٹرائک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ مشہود کون ہے بھائی؟ رفیق حسین آپ اپنے سوال پر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کالج میں برسر اقتدار اسٹوڈنٹ یونین کے ایک اہم عہدیدار مشہود کے مکمل حدود اربے اور اس کے تمام رنگ ڈھنگ سے خوب واقف تھا۔ اسٹرائک! سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکچر ختم ہونے سے پہلے کوئی کلاس سے باہر نہیں جائے گا۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی اور اسے خود پر ایک بڑے مجمع کو سدھانے والے شوبدہ باز کا گمان گزرا، لیکن اگلے ہی لمحے ساری شوبدہ بازی تتر بتر ہو گئی۔ برآمدے کی طرف سے لکڑی کا ایک بینچ کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح کلاس روم کے دروازے کو قریب قریب توڑتے ہوئے دھڑام سے اندر آ گرا، اور رفیق حسین اپنے دونوں بازو چہرے کے آگے لہراتے ہوئے 2 قدم اچھل کر پرے ہو گیا۔ آن کی آن میں کمرہ ویران ہو گیا۔ رفیق حسین کچھ دیر کبھی ٹوٹے ہوئے دروازے کو اور کبھی کچھ فاصلے پر گرے ہوئے بینچ کو دیکھتا رہا۔ جب اس کے اوسان قدرے بحال ہوئے اور کمرے کا سناٹا کانوں میں سیٹیاں سی بجانے لگا تو اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کمرے سے باہر نکل کر سٹاف روم کی طرف چل دیا۔ سوری۔ سٹاف روم کی طرف چل دیا۔ کالج میں اسٹرائک ہو جانے کی وجہ سے سٹاف روم میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پروفیسر حضرات اور چند طلباء سگریٹ پھونکتے اور چائے سڑکتے ہوئے گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہی پھیکی مگر زہر آلود فقرے بازی، معمولی سیاسی گفتگو، افواہیں اور بے شمار شرمناک واقعات کا تذکرہ۔ رفیق حسین کے چند ساتھیوں نے اسے بھی پکارا، لیکن وہ کسی تنہا کونے کی تلاش میں تھا
جہاں بیٹھ کر وہ اپنے مقالے کو ایک نظر دیکھ سکے جسے شام کو اسے شہر کے عظیم دانشوروں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ابھی وہ کہیں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ پرنسپل آفس کی ڈیوٹی پر مامور چپڑاسی علم دین، جسے یار لوگ علم دین تاتاری کے نام سے پکارتے تھے، جیسے اس کی بو سونگتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی اور ناک کے نتنے پھیل اور سکڑ رہے تھے۔ رفیق حسین کو صاحب کے کمرے میں طلب کیا گیا تھا۔ سٹاف روم میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور سبھی کے چہروں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ کالج کا پرنسپل، جسے حال ہی میں ایک لمبی عدالتی کارروائی کے بعد 20ویں گریڈ میں ترقی ملی تھی، حسب معمول چہرے پر ایک اضطرابی کیفیت لیے رفیق حسین کے انتظار میں تھا۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے؟ اس نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آتش فشاں جیسے پھٹ پڑا۔ اتنا ہی شوق ہے اینٹی یونین ایکٹیویٹیز کا تو کسی چھوٹے شہر میں ٹرانسفر کروا لیں۔ آپ کی اس حرکت سے سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ سن بھی رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رفیق حسین نے اپنے ہاتھوں پیروں میں اچانک پیدا ہو جانے والی کپکپاہٹ کو روکنے کی کوشش میں اپنی تمام تر توجہ آفس کے فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان پر مرکوز کر دی، لیکن وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ہمیشہ کی طرح ہکلانے لگا، جی وہ میں بس، یہ کیا میں لگا رکھی ہے آپ نے؟ جی وہ میں بس کلاس سے جانے ہی والا تھا، محض چند لمحوں کی تاخیر ہوئی اور انہوں نے، میں جانتا ہوں آپ طلباء کو یونین کے خلاف اکسا رہے تھے، یہ آپ کب سمجھیں گے کہ یہی یونین لیڈر برے بھلے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں؟ آپ کو تو بس، خیر یہ میری آخری وارننگ ہے، آئندہ ایسا ہوا تو بدو ملی ٹرانسفر کروا دوں گا۔ بدو ملی کا جغرافیہ جانے بغیر ہی رفیق حسین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ شرمناک حد تک کانپتے اور ہکلاتے ہوئے سوری سر کہتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے کان جڑوں تک سرخ ہو گئے تھے اور وہ ان میں سے نکلنے والی حرارت کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ رسوائی کے احساس سے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ بے حد پژمردہ دلی سے دبی زبان میں پرنسپل کو ننگی گالیاں دیتے ہوئے ایک دھیمی چال چلتا سائیکل سٹینڈ کی طرف ہو لیا۔ کالج سے گھر واپسی پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی 3 حرکات خلاف عادت تھیں۔ وہ سارا راستہ ایک پرانا فلمی نغمہ گنگناتا رہا۔ ٹریفک سگنل پر کھڑے ایک ہٹے کٹے فقیر کو 10 روپے دیے اور گھر کے دروازے پر لوٹیں لگاتے کتے کے ایک پلے کو اس نے پچکارا۔ وہ روزمرہ کے معمول سے کچھ جلدی لوٹ آیا تھا، گھر بھائیں کر رہا تھا، بہن کالج سے اور ماں، انہیں تو واپسی پر خالہ کے گھر سے ساتھ لے کر آنا تھا۔ رفیق حسین نے ارادہ کیا کہ واپس جائے اور ماں کو لے آئے، لیکن پھر ہمت نہ ہوئی۔ طبیعت ایک عجب کسل مندی کا شکار تھی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور نڈھال سا ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بچھے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں، انگلیاں ریموٹ کنٹرول پر، لیکن ذہن بالکل خالی تھا۔ لیکن خالی ذہنی کی یہ عیاشی زیادہ دیر کے لیے اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ کسی نے صدر دروازے کو دھکیل کر کھولا اور پھر فرش پر گھسٹتی چپل کی آواز پچھلے صحن کی طرف چلی گئی۔ یقیناً یہ کنیز ہوگی، لیکن اس وقت کون؟ برآمدے کی طرف لپکتے ہوئے بلند آواز میں پکارا، بھائی جان میں کنیز۔ رفیق حسین نے برآمدے کی کھڑکی پر پڑے پردے کو ذرا سا سرکا کر باہر صحن میں بنے کھرے کی طرف دیکھا۔ دمکتے چہرے والی بھاری بھرکم کنیز فرش پر پاؤں پھیلائے چوکی پر بیٹھی میلے کپڑوں کی چھان پھٹک میں مصروف تھی۔ تم اس وقت؟ میرا مطلب ہے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ کنیز اپنی قمیض کے بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہلکا سا مسکرائی، لیکن بولی کچھ نہیں اور نگاہیں نیچی کیے بدستور اپنے کام میں جوتی رہی۔ ایک کم حیثیت ملازمہ کی اس جھٹائی پر وہ دانت پیسنے ہی کو تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ بے حد تھکے قدموں سے ٹی وی لاؤنج کی طرف پلٹا۔ تیسری یا چوتھی بیل پر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ رفیق؟ اچھا تو تم گھر پر ہو، مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ تمہاری ماں بسوں میں دھکے کھاتی پھرے لیکن تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کے لیے خود کو کتنا ہلکان کیا لیکن سب بیکار۔ رفیق حسین کی ماں اسے کچھ کہنے کی مہلت دیے بغیر ایک ہی سانس میں بنا کسی وقفے کے بولتی چلی گئی۔
وہ خود بھی کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی قابل اعتراض اور مشکوک ٹھہری۔ خاموش کیوں ہو؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ اور کون ہے گھر پر؟ اور جی کوئی بھی نہیں۔ رفیق حسین کچھ گڑبڑا سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایک لمبی اور زوردار آواز کے ساتھ دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ لعنت ہے، کیا مصیبت ہے، زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ کچھ ایسے ہی فقرے اس کی زبان تک آنے کے لیے ترستے رہے، لیکن اس نے بغیر کسی رد عمل کے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، شاید اس لیے کہ اس وقت وہ سوچ کی کسی اور ہی سطح پر تھا۔ ہم جن پیرامیٹرز پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس خاص لمحے میں رفیق حسین نے ان میں فوری تبدیلی کی اشد ضرورت کو محسوس کیا۔ پھر اس نے حفظ مراتب کی بنیاد پر قائم سماجی سٹرکچر اور معاشرتی قواعد و ضوابط کو توڑنے پھوڑنے کے ممکنہ ذرائع کے بارے میں غور کیا۔ فوری بنیادی تبدیلی جو ہر فرد کی ذاتی سطح پر ذمہ داری کے تعین میں معاون ہو سکتی ہو، اور اس کے نتیجے میں ملنے والی آزادی کا خوشگون احساس جیسے اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والی اس چنگاری کے پیچھے ماں کا رویہ کام کر رہا تھا یا کنیز کی ڈھٹائی؟ پرنسپل قصوروار تھا یا وہ کھوکھے والا جس نے اسے جعلی سگریٹ فروخت کیے تھے؟ ہم جس گتھی کو سلجھانے کی فکر میں تھے وہ تو مزید الجھتی جا رہی ہے، اور اس معاملے میں رفیق حسین کے ریکیپ نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ ہمارا بنیادی سوال تو کچھ اور ہی تھا۔ کیا رفیق حسین تھا؟ کیا وہ ہے؟ کیا وہ ہوگا؟ اگر ان سوالوں کے جواب مل بھی جائیں تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی رفیق حسین کے ہونے یا نہ ہونے سے میرا وجود کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ اس قصے کو فارورڈ کرتے ہوئے اسی فریم تک لے جائیں جہاں رفیق حسین ایک غیر محسوس طور پر لمبے وقفے سے دوچار ہوا پڑا ہے۔ ہاں ٹھیک اسی لمحے میں جب رفیق حسین اس کمرے میں موجود افراد کی صحیح تعداد سے متعلق پیدا شدہ الجھن میں گرفتار کبھی دائیں دیکھ رہا تھا تو کبھی بائیں۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا اور وہ بہت ہی آزردہ خاطر تھا۔ ایک سوگوار مایوسی کے ساتھ اس نے سوچا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور میں اس میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اس کمرے میں افراد کی تعداد 20 ہی رہے گی، وہ کبھی 21 نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہاں موجود اصحاب میں سے کوئی اور بھی گنتی کا یہ عمل دہرائے تب بھی یہ تعداد نہیں بڑھے گی۔ لیکن اس وقت شاید وہ ان 20 میں سے ایک ہو سکے۔ وہ اسی پریشان خیالی کا شکار تھا کہ منتظم مجلس نے ایک مانوس نام پکارا۔ اب جناب رفیق حسین سے گزارش ہے کہ وہ امید کی ایک کرن اس کی آنکھوں میں جیسے لہرا سی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، ایک شخص بڑی عجلت میں، اور یقین کیجئے اسی کی کرسی سے اٹھا اور مقررین کے لیے مخصوص نشست پر براجمان ہو کر اپنے ہاتھ میں تھامے کاغذوں کی ترتیب درست کرتے ہوئے مضمون کی تمہید باندھنے لگا، اور دم بخود رفیق حسین چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثر لیے حیرت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔